السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ڈیجیٹل اور میں ہوں رضوان آصف۔ آج ہم اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں موجود ہیں، جہاں پر ملک کی پہلی انوکھی ورکشاپ ہونے جا رہی ہے۔ آپ اور ہم سب جو ہیں وہ گندم سے تیار روٹی ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن گندم کی سرکاری خریداری اور فروخت جو ہے وہ ہمیشہ سے کرپشن کے الزامات کا شکار رہی ہے۔ آج ہونے والی ورکشاپ اس لحاظ سے منفرد اور اہم ہے کہ یہاں پر ہر طرح کے اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، چاروں صوبوں کے نمائندے آ رہے ہیں، کسان آ رہے ہیں، اس کے ساتھ یہاں فلور ملر آ رہے ہیں، نجی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اور آج کی اس نشست میں جو ہے وہ یہ طے کیا جائے گا کہ جب IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق وفاق اور صوبوں نے گندم کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے، تو اس کے بعد پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے اور بفر سٹاک جو ہے وہ کیسے جو ہے مرتب کیے جائیں گے۔ آج کی اس ورکشاپ میں بہت سارے سخت سوالات پوچھے جانے کا بھی امکان ہے، کیونکہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں گزشتہ کئی سالوں سے حکومت کی پالیسیوں کے اوپر ہمیشہ تنقید کرتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیاں عدم استحکام کا شکار رہتی ہیں، دن کو کوئی، صبح کوئی، آج کوئی، کل کوئی۔ تو لہٰذا آج کی ورکشاپ میں کیا تجاویز سامنے آتی ہیں، ہم اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، جبکہ آج ورکشاپ میں آنے والے وفاقی وزراء، وفاقی سیکٹریز، صوبائی سیکٹریز اور تمام سٹیک ہولڈر سے بات کر کے آپ کے سامنے ایک منظرنامہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں 2 سے 3 ماہ کے بعد جو گندم کی فصل آ رہی ہے اس میں کسانوں کے ساتھ کیا نظام جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو چلیں پھر آج آپ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ آج کی ورکشاپ میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکورٹی رانا تنویر حسین صاحب موجود ہیں، جو کہ ابھی ورکشاپ سے خطاب کر کے باہر نکلے ہیں۔ ہم ان سے دریافت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب پورے ملک میں گندم خریداری کا سرکاری نظام ختم ہو رہا ہے اور نیا ممکنہ نظام کیا ہے، وہ کس طرح وفاقی حکومت کو آگے لے کے چلے گی۔ تو رانا صاحب بتائیے گا کہ اب جو آپ چاہ رہے ہیں کہ IMF کے معاہدے کے بعد گندم کی سرکاری خریداری بند ہو جائے اور نیا نظام آئے جو نجی شعبہ چلائے، اس کی تفصیلات کیا ہیں سر؟ دیکھیں اسی لیے یہ ورکشاپ ہم کر رہے ہیں، جس سے سارے ہمارے پروونسز ہیں، چاروں ساتھ AJK اور GB ان سے سجیشن لے رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے کیا آپ کے ذہن میں پرپوزل ہے جس کو ہم آگے لے کے اڈاپٹ کر کے چلیں، تاکہ ہم فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کو انشور کریں، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہم نے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر 1-2 میٹنگ انشاءاللہ کریں گے، اور منسٹریل بھی ہم ایک میٹنگ کریں گے، پروونسز سے جو منسٹر آئیں گے، تو کوئی نہ کوئی فارمولا ودن اے منتھ اور سو ہم کوئی ایوالو کر لیں گے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کا تعلق پنجاب سے ہے اور آج کی جو ورکشاپ ہے اس میں پنجاب کے پاس بھی کچھ سوالات تھے، KPK نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے، تحفظات نہ ہی کہہ سکتے لیکن ابھی ایک نا انکلیئرٹی نہیں ہے نا، واضح ہر چیز نہیں ہے۔ جو آپ نے بھی اپنی تقریر میں یہ فرمایا ہے کہ ابھی صوبے جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہے کہ کیسے نظام آ رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ جو دوبارہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بھی دوبارہ ایک میٹنگ کال کریں گے؟ جی ڈیفینیٹلی ہم ان کے ساتھ پہلے ہی ان ٹچ ہیں، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے انپٹ لے رہے ہیں، فیڈرل لیول پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پروونسز ہیں، جو اصل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ان کا ذمہ دار ہے ساری پروڈکشن کا، پروڈکٹیوٹی کا، تو ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فیوچر میں کوئی نہ کوئی فارمولا، نیا ماڈل آ جائے گا۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے جیسے اندر فرمایا کہ بہت جلدی وقت نہیں ہے نئے نظام کے لیے، فصل آنے والی ہے، تو کیا ہم اس کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم وفاقی حکومت اس بار پاسکو جو ہے گندم نہیں خرید رہی؟ جی پاسکو بالکل نہیں گندم خرید رہی، لیکن اب ابھی اسٹریٹجک ریزروز کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اسٹریٹجک کوئی رکھنے بھی ہیں ریزروز، لیٹ سے پہلے ہم 2 ملین کے رکھتے تھے، 1 ملین کرتے ہیں، جو بھی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی اس کو ہم بھی اوپن مارکیٹ سے لیں گے، صرف ہم اس کی سٹوری کریں گے، پرکیور اس طرح نہیں کریں گے کہ فارمر سے، ہم اوپن مارکیٹ میں جائیں گے اور جو بھی پرائس ہوگی اسے لے کے ہم اپنا اسٹریٹجک ریزرو رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت خالد محمود کھوکھر صاحب موجود ہیں، جو کہ جنہوں نے کہ آج کے ورکشاپ میں جو ہے وہ کسانوں کی بھرپور نمائندگی کی ہے اور بڑے سنگین تحفظات اور اعتراضات کا اظہار کیا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو کافی عرصے سے گندم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے خاص طور پنجاب حکومت کی نہیں سنتی، ایک تو کیوں نہیں سنتی، دوسرا یہ کھوکھر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی ورکشاپ میں آپ نے سارے صوبوں کی بات سنی ہے، وفاقی حکام کی بات سنی، آپ نے اپنا موقع بھی پیش کیا ہے، جو یہ گندم خریداری کا نیا نظام لانا چاہ رہے ہیں اس پہ بطور کسان آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جب بلایا گیا وہ ڈی ریگولیٹ پہلے کر چکے ہیں، فیصلہ اپنا کر چکے ہیں۔ انہیں چاہیے یہ تھا کہ ہمیں پہلے بلاتے، مشاورت کرتے، فنانس منسٹری ہمارے ساتھ بیٹھتی، جب IMF کے پاس گئے ہیں تو IMF کے پاس جانے سے پہلے ہمارے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کرتے، لیکن انہوں نے بات نہیں کی۔ اب انہوں نے ڈی ریگولائز کر دیا کہ ہمیں منیمم سپورٹ پرائس نہیں دے رہے، حالانکہ پوری دنیا میں سپورٹ پرائس مل رہی ہے فارمر کو۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس سے پچھلے سال اگر میں سپورٹ پرائس ملی، اچھا ریٹ ملا، تو آپ کی ایگریکلچر کی گروتھ آ گئی 6.5۔ اس دفعہ اگر سپورٹ پرائس ہمیں نہیں ملی تو اس دفعہ ہماری گروتھ جا رہی ہے مائنس میں۔
اور اس کے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوں گے زراعت کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی پوری زراعت کا جو انجن ہے وہ گندم ہے باقی تمام فصلوں کا. کیونکہ اگر گندم ٹھیک ہوگی، گندم کا ریٹ اچھا ملے گا، تو باقی جو فصلیں ہیں ان کا بھی کاشتکار اس پہ خرچ کر سکے گا، بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے گا، تبھی اس کی بھی پیداوار بہتر ہوگی. اسی لیے اس دفعہ جب کاشتکار کو ریٹ نہیں ملا گندم کا، تو وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر باقی فصلوں پہ نہیں کر سکا. اور باقی فصلیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں کہ 40% کاٹن میں کمی آ گئی ہے، کہ 20 سے 30% آپ کی میز کی فصل میں کمی آئی ہے، رائس کی فصل میں کمی آئی ہے، آم کی فصل میں آپ کے 50% کمی آئی ہے، تیل کی فصل میں پیداوار میں حالانکہ ہماری ایکڑ جیسا بہت زیادہ تھی، لیکن پر ایکڑ پیداوار میں کوئی 40 سے 50% کمی آ گئی ہے. کیونکہ جب کاشتکار کے پاس آپ کی سب سے بڑی جو فصل ہے وہ گندم ہے، جو تقریباً 2.5 کروڑ ایکڑ پہ کاشت ہوتی ہے، اسی پہ کپاس بھی آتی ہے، اسی کے اوپر گندم بھی آتی ہے، چاول بھی آتا ہے، تو وہ فصلیں اسی وجہ سے بہتر نہیں ہوئیں. دوسرا، حکومت نے ہائیبرڈ سسٹم بنا دیا ہے. بھئی اگر آپ نے ڈی ریگولیٹ کیا تو اس کو ڈی ریگولیٹ رہنے دیں، پھر اس کو ریگولیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے بعد؟ کہ خود ہی ڈائریکٹر فوڈ نے 8 اگست کو ایک انلیگل ایک نوٹیفیکیشن کیا، غیر قانونی تھا، جو کاشتکار کا ٹوٹل معاشی اس کا استحصال ہوا، بلکہ معاشی قتل ہوا اس کا، کہ کسی ضلع کا ریٹ 2600، کسی کا 2650، کسی کا 2650 ریٹ طے کیا. حالانکہ ہماری جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کاسٹ آف پروڈکشن نکالی تھی وہ 3410 روپے تھی، اسی بیس پہ 39 روپے ریٹ بنا تھا. اب دنیا میں کیا، ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں آپ دیکھ لیں، یہ سال جا رہا ہے 2024-2025 کا، 24 میں ہم نے کاشت کی، 25 میں ہارویسٹ کریں گے. انہوں نے 2025-26 کی بھی سپورٹ پرائس دے دی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ خود کفیل ہوئے ہیں، اور ہم آج 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کے باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال بھی حکومت پنجاب نے آپ لوگوں کو کہا کہ ہم خریدیں گے، آپ گندم اگائیں، آپ نے گندم اگائی، لیکن حکومت پنجاب جو ہے وہ گندم خریداری سے راہ فراخ اختیار کر گئی. ایک تو آپ کو کتنا نقصان ہوا حکومت پنجاب کے اس اقدام کا؟ دوسرا، اب جب کہ آپ کو خود ہی اقرار کر رہے ہیں کہ حکومتیں جو فاقی حکومت، صوبائی حکومتیں جو گندم سے نکل رہی ہیں، تو اب آپ کا جو خریدار ہے وہ فلور ملز ہوں گی، پرائیویٹ سیکٹر ہوگا، فیڈ ملز ہوں گی، اب کسان کیا سوچ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ 32 ملین ٹن ہوئی ہے. اچھا، اگر ہمیں اس میں تقریباً 1200 روپے فی من ہمیں جو نقصان ہوا ہے، اس کے حساب سے بنتا ہے ہمیں 1000 ارب کا نقصان ہوا ہے جو ہمیں کم ریٹ ملا ہے. اب آگئی بات کہ اگر حکومت ڈی ریگولیٹ اناؤنس کر دیتی ہے، واضح اناؤنس کرے حکومت، پھر کسی قسم کی کوئی ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کریں، اس کو کے پی کے میں بھیجیں، دوسرے ضلع میں بھیجیں، سندھ میں بھیجیں، بلوچستان میں بھیجیں. پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ کہ کس سال ہمیں نقصان ہوگا، کس سال پھر بہت بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس میں ڈی ریگولیٹ کرنے میں. تو پھر یہ ہے کہ حکومت درمیان میں بالکل نہ ہے، حکومت اس میں سے ٹوٹلی طور پہ وہ نکل جائے، کہ یہ نہ ہو کہ جس طرح اس دفعہ پنجاب میں ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے، آئندہ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ گنے کو لے لیں کہ گنے کی اس انڈیکیٹر پرائس نہیں ملی، پھر چینی کے ریٹ کو کیوں کنٹرول کرتے ہیں؟ کوئی ایکسپورٹ کرے، جو مرضی کرے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے اس وقت بہت ہی آگے حالات بہت خراب آ رہے ہیں کہ ہمارے پانی کا مسئلہ بن رہا ہے. ہم چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں، چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم اپنا پانی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اس وقت ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. جائزہ گھوگڑ صاحب نے کہا ہے، بڑا واضح ہے کہ کسان تیار ہے کہ جو بھی نیا نظام آ رہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے گا، لیکن ان کی یہ بات بہت جائز ہے کہ حکومت آدھا تیتر آدھا بٹے نہ کرے. اگر گندم سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تو پھر مکمل طور پر کیا جائے، کوئی نہ کوئی خفیہ راستہ، چور راستہ ایسا نہ رکھا جائے جس سے کہ کرپشن کا دروازہ دوبارہ کھلے. پنجاب میں جو ہے وہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی ہے، آج اس کے بعد آج وفاق میں بھی آپ نے سارے صوبوں کو سنا ہے. آپ کا اس نئے آنے والے نظام کے حوالے سے کیا آپ کا موقف ہے؟ السلام علیکم جی. میری سوچ کے مطابق یہ بہت اچھا اقدام ہے جی. گورنمنٹ کو اس میں سے ہر صورت اب نکلنا چاہیے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو، اور جس طریقے سے یہ ایک مرکنٹائل ایکسچینج کے نام سے ایک نئے اسٹریٹجک ریزروز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اس سے یہ ہوگا کہ فارمر کو اپنی پرائس کے مطابق فارمر کی ہولڈنگ بڑھے گی، فارمر کو لون مل جائے گا فوراً تاکہ وہ اپنے ایکسپینسز پورے کر سکے، اور 2 مہینے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد فارمر ایک اچھی پرائس پہ ویٹ سیل کر سکے گا، وچ از اے ویری گڈ انیشیٹو فار دا فارمر ایز ویل. اینڈ جو فارمر کو لوگ مجبور کرتے تھے کہ فارمر کو پیسے چاہیے اور فارمر کو فوراً سے پہلے گندم سیل کرنی چاہیے، اس سے اس کی ہولڈنگ پاور بڑھے گی. ویسے فارمر کے لیے لون لینا بہت مشکل ہے، لیکن اس مرکنٹائل کے تھرو اس کو اچھے طریقے سے لون مل جائے گا، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جی.
باتیں تو سبھی کرتے ہیں لیکن کام کوئی کوئی کرتا ہے. گندم کی سرکاری خریداری کے حوالے سے ختم کرنے کے حوالے سے ماضی میں کئی دہائیوں سے باتیں سنتے آ رہے ہیں, کئی حکومتیں آئیں, کئی چلے گئیں, لیکن کبھی عملی اقدامات نہیں ہوئے. آج پہلی دفعہ وفاقی وزارت کی سطح کے اوپر یہ اقدام کیا گیا ہے کہ تمام صوبوں کو بلایا گیا ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا ہے, اور آج اس بات پر ایک تفصیلی جو ہے وہ بحث و مشاورت کی گئی ہے کہ گندم کی سرکاری خریداری ختم کرنے کے بعد پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کو کیسے یقینی بنانا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ وسیم اجمل چودھری صاحب موجود ہیں جو کہ وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکورٹی ہیں. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب جب کہ گندم کی سرکاری خریداری بند ہو رہی ہے تو اس کے بعد جو مجوزہ نظام ہے وہ کیسا ہے, اور آج کے ورکشاپ میں جو چند صوبوں کے تحفظات ہیں ان کے وہ آپ کیسے دور کریں گے. سر آپ ذرا بتائیں گے اس بارے میں. آج کی ورکشاپ میں ہم نے تمام صوبوں کو اسی لیے انوائٹ کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے ان کو خط بھی لکھا تھا کہ اب یہ جو نیا ڈی ریگولیٹڈ جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس میں نہ تو سرکاری سطح پہ کوئی گندم کی قیمت کا تعین کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے اس بڑے اسکیل پہ خریداری کی جائے گی, تو اس میں ان کی نئے سسٹم کے اندر کیا ان کی پلانز ہیں, اور کچھ صوبے جہاں پہ گندم اتنی پیدا نہیں ہوتی جو ڈیفیشینٹ ہیں تو ان کے کیا تحفظات ہیں. تو آج بڑی تفصیل سے سب نے بات کی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں یہی سامنے آئی ہے بات کہ جب اس نظام کو عمل کیا جائے گا تو چھوٹے صوبوں کے جو تحفظات ہیں جہاں پہ گندم کم پیدا ہوتی ہے اس کو انشور کیا جائے گا ایک لاء کے ذریعے کہ تاکہ ان کی جو سپلائی ہے ان کو یہاں پہ خریداری کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اور جو اے جے کے اور جی بی میں بھی جس طرح سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے چونکہ پاسکو کو بند کرنے جا رہی ہے, لیکن انٹرم پیریڈ میں ان کے لیے جو خریداری کا انتظام ہے وہ بھی موجود رہے گا. اس کے لیے مختلف تجاویز یہاں ڈسکس ہوئی ہیں کہ ایک نیا کوآپریٹ یونٹ بھی بن سکتا ہے, اسٹریٹجک ریزرو یونٹ جس کو کہا جائے, جو صوبے اس کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں, یا یہ کہ صوبوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے, اور ایک قومی سطح پہ قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے کہ نہ صرف صوبوں میں جو ہے وہ گندم جو ہے وہ افورڈیبل پرائس پہ بھی رہے, کسان کو بھی اس کی صحیح قیمت ملتی رہے, اور اربن کنزیومر کے لیے بھی کوئی زیادہ جو ہے آٹے اور روٹی کی قیمت جو ہے وہ مہنگی نہ ہو سکے, اور ایک اسٹریٹجک ریزروز بھی مینٹین رہے جو قدرتی آفات یا کوئی نیشنل کلیمٹیز کی صورت میں جو ہے وہ کام آ سکیں. اچھا سر, اب گندم کی فصل جو ہے وہ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں آنے والی ہے, تو کیا وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ اشتراک کے ساتھ فصل آنے سے پہلے یہ جو بھی نیا میکنزم ہے یہ بن جائے گا؟ جی, ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ہم جو آج کی کانفرنس میں تجاویز سامنے آئی ہیں اس کو ہم ایک ڈرافٹ کی شکل میں ایک چھوٹے ورکنگ گروپ میں پہلے ڈسکس کریں گے اور صوبوں سے شیئر کریں گے, اور اس کا نیکسٹ لیول یہ ہے کہ پھر صوبائی وزراء کے ساتھ ہم کنسلٹیشن کریں گے, اور تیسرے لیول پہ پھر پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہوں گی, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گندم کی نئی کاشت سے پہلے انشاءاللہ ہم یہ نئی پالیسی جو ہے اس کو ان پلیس کر دیں گے. پنجاب کو پاکستان کی گندم کا پڑولا کہا جاتا ہے, یعنی کہ پنجاب پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سیکرٹری وزارت پنجاب افتخار سعود صاحب بھی موجود ہیں. یہ اس وقت سیکرٹری زراعت بھی ہیں اور اس سے پہلے یہ محکمہ خوراک میں ڈائریکٹر فوڈ بھی رہ چکے ہیں, لہٰذا انہیں دونوں طرف کی صورتحال کا علم ہے. سب سے پہلے ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت پنجاب میں جو پنجاب سب سے زیادہ گندم اگاتا ہے تو وہاں پر پنجاب میں جو فصل کاشت اس کی کیا صورتحال ہے اور کتنی پیداوار کا امکان ہے. جی سر. جی تھینک یو رضوان صاحب. جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پنجاب فوڈ باسکٹ ہے پاکستان کے لیے, اور 70% جو پاکستان کی گندم ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہے. پنجاب میں ہسٹوریکلی 16 ملین ایکڑ پہ تقریباً گندم کاشت کی جاتی ہے, اور ہماری 21 ملین کے آس پاس سالانہ پیداوار ہوتی ہے, جس میں سے 5 سے 6 ملین ٹن دوسرے صوبے پنجاب سے گندم خریدتے ہیں اور اپنی غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں. اس سال محکمہ زراعت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن پہ ایک بہت کمپریہنسو اور بہت ایگریسو اسٹریٹجی کے تحت گرو مور ویٹ کمپین چلائی, اور ہم نے تقریباً 16.25 ملین ایکڑ پہ گندم کاشت کی ہے. اس سال حکومت پنجاب کے کسان کار پیکیج کے تحت کھاد بیج کی کسان کو بر وقت دستیابی کی گئی, اور اس سال ابھی تک کی جو ہماری رپورٹس ہیں ابتدائی رپورٹس کے مطابق گندم کی فصل بہت اچھی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم 22 سے 23 ملین ٹن گندم پنجاب میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جہاں تک گندم کی مارکیٹنگ کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بر وقت اقدام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. 2 سے 2.5 مہینے کے اندر گندم کی فصل آنے والی ہے. ہم جو کہ ایک بہت پرانے سسٹم سے ایک نئے مارکیٹ لیڈ پرائیویٹ سیکٹر ڈریون ویٹ پروکیورمنٹ سسٹم کی طرف ٹرانزیشن کر رہے ہیں,
تو ہمیں اس میں فارمرز انٹرسٹ، کنزیومر انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ابھی سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مل کے ایک ایسا سسٹم لانا چاہیے جس سے کسان کو اس کی گندم کی صحیح پیداوار اور صحیح قیمت ملے، اور اربن کنزیومر کے لیے بھی گندم اور آٹا بہت زیادہ انبیئربل نہ ہو۔ تو صوبائی حکومت، پنجاب حکومت جہاں ایک طرف گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے، وہاں وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے اس مارکیٹ لیڈ ویٹ پروکیورمنٹ سسٹم اور ویٹ کی نئی ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ آج کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ورکشاپ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ پہلی دفعہ وفاق نے یہ کوشش کی ہے کہ پورے پاکستان میں گندم کی سرکاری خریداری کا جو کئی دہائیوں سے نظام چلا جا رہا ہے، جو کہ مختلف قسم کے الزامات اور کرپشن کے الزامات اور بدعنوانیوں، بد انتظامیوں اور اس جیسے کئی خرابیوں کا شکار ہے، اس کو ختم کر کے سرکار جو ہے وہ اس کام سے باہر نکل جائے، کیونکہ حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہوتا۔ آج کی ورکشاپ میں تمام صوبوں نے بھرپور نمائندگی کی ہے۔ گلگت بلتستان کے نمائندے بھی موجود تھے، آزاد کشمیر کے بھی موجود تھے، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نمائندے بھی اعلیٰ حکام موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی ورکشاپ جو تھی اس میں کسان نمائندوں نے بھرپور شرکت کی ہے، سندھ سے بھی، پنجاب سے بھی، اور سب سے اہم جو گندم کے متعلق سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے یعنی کہ فلور ملز، ان فلور ملز کی نمایاں تعداد یہاں پر موجود تھی۔ بڑی اوپن بحث ہوئی ہر طرح سے، کسی قسم کی لگی لپٹی لکھے بغیر، کسی سرکاری دباؤ کے بغیر یہاں پر باتیں ہوئی ہیں، ہر کسی نے اپنے تحفظات کا، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ گندم کی سرکاری خریداری کو بند ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ سرکاری کوٹا سسٹم جو ہے وہ ماں سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں تھا۔ سرکاری گندم کی خریداری میں، اس کی سٹوریج میں، اس کے فلور ملز کو اجرا میں جو ہے، اور اس کی گندم خریدنے کے لیے لیے جانے والے قرضوں میں، خریدے جانے والے باردانہ میں کرپشن کی شکایات بہت عام تھیں، اور اس حوالے سے ماضی میں بہت بڑے بڑے اسکینڈل بھی سامنے آ چکے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی کسی حکومت نے یہ اقدام نہیں کیا کہ سرکاری خریداری سے باہر نکلا جائے، کیونکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ گندم ایک زرعی جنس کی بجائے ایک سیاسی کموڈٹی بن چکی ہے، سیاسی فصل بن چکی ہے۔ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ عوام کو کیا کہتے ہیں، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے آٹے کو استعمال کرتی تھی۔ چینی مہنگی ہو جائے، بجلی مہنگی ہو جائے، گھی مہنگا ہو جائے، سبزیاں پھل مہنگی ہو جائیں، کچھ بھی مہنگا ہو جائے، اس کی پٹرول مہنگا ہو جائے، سوئی گیس مہنگی ہو جائے، اس کی جانب حکومت کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پہ کسی قسم کی سبسڈی نہیں دی جاتی تھی کیونکہ اس کی مالیت بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ گندم پر دی جانے سبسڈی بظاہر ایک معمولی رقم ہوتی ہے جو کہ ہر صوبائی حکومت برداشت کر لیتی ہے، لہٰذا عوام کو دیگر اشیاء کی مہنگائی سے دور رکھنے کے لیے، ان کی توجہ جو ہٹانے کے لیے حکومت جو ہے وہ سرکاری گندم کی خریداری کرتی تھی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ مستحق افراد جو ہیں ان کو سستی روٹی دینے کے لیے ہم کر رہے ہیں، آٹے کی قیمت جو ہے اس کو نارمل رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کیسا مذاق تھا کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا ہوا فرد جو ہے وہ بھی وہی سبسڈائز آٹا کھا رہا تھا جو کہ ایک تھڑے پر بیٹھا ہوا مزدور کھا رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا خرابی تھی کہ جنرل سبسڈیز کی وجہ سے پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں گزشتہ 15 سال کے دوران 750 ارب روپے جو ہیں وہ سبسڈی دی گئی ہے۔ آج کی جو میٹنگ تھی اس میں طے پایا ہے کہ گندم کی سرکاری خریداری کے عمل سے صوبوں کو اور وفاق کو باہر نکل جانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو وفاقی سیکرٹری جو ہے نیشنل فوڈ سیکورٹی انہوں نے بتایا، وفاقی وزیر جو نیشنل فوڈ سیکورٹی انہوں نے بتایا کہ پاسکو کا ادارہ مستقل طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ پنجاب میں محکمہ خوراک، جو روایتی محکمہ خوراک تھا، اس کو بھی مرحلہ وار تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داریاں کم کی جا رہی ہیں، اور بادیہ نظر میں اس کے پاس جو اس وقت گندم موجود ہے تقریباً 20 لاکھ ٹن کے قریب، جیسے ہی وہ اس کی نکاسی ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہی محکمہ خوراک کی ذمہ داریاں بھی تبدیل ہو جائیں گی۔ محکمہ خوراک نے آج یہاں پر جتنے بھی صوبائی محکمہ خوراک ہیں انہوں نے آج یہاں پر ایک سوال بار بار دہرایا ہے، خواہ پنجاب ہو، خواہ خیبر پختونخوا ہو، خواہ جو ہے وہ بلوچستان ہو یا کوئی بھی ہو، انہوں نے کہا ہے کہ گندم کی سرکاری خریداری جو ہے وہ تو بند کرنا چاہیے، لیکن اس کا متبادل کیا ہوگا؟ متبادل سے مراد یہ ہے کہ جو ملک کے اسٹریٹجک ریزروز ہیں اور جو بفر سٹاکس ہے اس کو کس طرح سے معمول کے مطابق رکھا جائے گا، کیسے مینٹین کیا جائے گا۔ ہر صوبے نے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں، اور سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکورٹی وسیم اجمل چودھری صاحب نے تمام صوبوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آج کی جو ورکشاپ تھی وہ ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں پھینکا جانے والا پہلا پتھر تھا تاکہ تھوڑا سا ارتعاش پیدا ہو، لیکن آنے والے دنوں میں بہت جلد اس حوالے سے ورکنگ گروپ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ ہفتے چاروں صوبوں کے وزرائے خوراک، وزرائے زراعت اور وفاقی وزراء جو ہیں
وہ دوبارہ اسلام آباد میں ملاقات کریں اسی ایک ایشو کے اوپر کہ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ جب گندم کو ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں IMF کے مطالبے کے اوپر، تو پھر اس کے بعد ملک کی نیشنل فوڈ سیکورٹی کے لیے کیسے اقدامات کرنے ہیں۔ جو آج تجویز پیش کی گئی ہے اس کے مطابق حکومت جو ہے وفاقی حکومت وہ ایک قانون سازی کرے گی جس کے تحت کہ ایک نئی کمپنی بنائی جائے گی جو خود مختار ہوگی، اس کو جناب علی اس کی یعنی کہ فنانسی کہہ لیں یا اس کے باقی معاملات تو جو ہیں وہ نگرانی کرے گی وفاقی حکومت، لیکن اس کے آپریشنل معاملات جو ہیں وہ مکمل طور پر خود مختار اور آزاد ہوں گے۔ جس صوبے کو جتنی مقدار میں گندم چاہیے ہوگی اپنے بفر سٹاکس کے لیے یا اسٹریٹجک سٹاکس کے لیے، وہ اس جو نئی ادارہ بنے گا اس کو بتائے گا، اور پھر وہ ادارہ جو ہے وہ ٹینڈرنگ کے ذریعے کسانوں سے گندم خریدے گا۔ آج کی ورکشاپ میں کسانوں کی جانب سے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا، بالخصوص پنجاب حکومت کے اوپر بہت زیادہ اظہار ناراضگی کیا گیا کہ ایک تو پنجاب حکومت جو ہے اس نے خود گندم خریداری نہیں کی، کئی ہفتوں تک ابہام جو ہے اس کو برقرار رکھا کہ ہم لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں، اور اس کے بعد اچانک کہہ دیا کہ ہم نہیں خرید رہے۔ جب کسانوں کو وہاں پہ نقصان ہوا 3,900 روپے کی بجائے انہیں 2,600 یا 2,700 روپے قیمت ملی۔ اس کے بعد جب چند ماہ کے بعد جو ہے مارکیٹ تھوڑی بہتر ہونے لگی، کسان کے پاس جو گندم اس کے اسٹاک کی ہوئی تھی وہ بہتر قیمتیں بکنے لگی، تو اچانک ہی محکمہ خوراک پنجاب نے ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے مطابق ہر پنجاب کے ہر ضلع میں گندم کی الگ الگ قیمت کی مقرر کی، کہیں پہ 2,900، کہیں پہ 2,800، کہیں پہ 2,600، اس طرح ہر ضلع کی الگ الگ قیمتیں مقرر کی، جو کہ تاریخ میں پہلی بار ہوا اور اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئیں۔ اب جو ہے آج کی میٹنگ میں تمام فلور ملز اور کسانوں نے یہی بات کی ہے کہ اگر وفاقی حکومت IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق گندم سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کیا جائے، یہ نہ ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو اور ہر کوئی جو ہے ایک نئے رستے سے کرپشن کا راستہ نکالے، یا کسانوں کا جو ہے وہ دوبارہ سے استحصال ہو، یا فلور ملز جنہیں اس بار حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے بہت بھاری نقصان ہوا ہے، یعنی کہ ان فلور ملز کو جو کہ کسانوں سے لاکھوں ٹن گندم خریدتی ہیں ہر سال، لیکن اس بار انہیں ہر مل کو جو ہے 30 سے 35 کروڑ روپے نقصان ہوا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اب جو اگلی ورکشاپ ہونی ہے یا اگلی ملاقات ہونی ہے اس میں وہ تمام جوابات تیار کیے جائیں جو کہ آج کی ورکشاپ میں سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔